اب آئیے ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے. غسل ہو چکا, کفن پہنا دیا گیا, اب اس کے بعد تشییع جنازہ. تشییع کہتے ہیں جنازے کو ساتھ لے کر کاندھے پر قبر کی منزل کی طرف چلنا, اسے کہتے ہیں تشییع جنازہ, یعنی جنازے کی ہمراہی کرنا, جنازے کے ساتھ چلنا. اس کے آداب, یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. تشییع جنازہ کوئی واجب نہیں ہے, مستحب ہے, مگر اس قدر اس کا ثواب ہے کہ روایتوں میں ہے اول تحفۃ للمؤمن فی قبرہ غفرانہ, جو بھی مرد مومن کی میت کی تشییع کرے گا اس کا پہلا تحفہ اس کی قبر میں اس کی مغفرت ہے. اتنی اہمیت ہے تشییع جنازہ کی. جو بھی تشییع جنازہ میں شرکت کرے گا, صرف کاندھا دینے کی بات نہیں, صرف شرکت. تشییع جنازہ میں جو بھی شرکت کرے گا خلوص نیت کے ساتھ, دکھانے کے لیے نہیں, ہر جگہ خلوص نیت ضروری ہے. اول سب سے پہلا تحفہ اس کی قبر میں جو اس کو ملے گا اس کی مغفرت, اور وغفران من شیعہ, اور اس کی بھی مغفرت جو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں گے. اور دوسری حدیث ہے من شیع مومنا, جو بھی ایک مرد مومن کے جنازے کی تشییع کرے گا تو لکل قدب یکتب لہ 100,000 حسنہ, تو ہر قدم کے عوض میں 1000 نیکیاں لکھی جائے گی, اور 1000 برائیاں مٹائی جائے گی, اور پروردگار عالم جنت میں 1000 درجے اس کو بلندی عطا کرے گا. اور یہاں تک کہ پروردگار عالم کچھ ملک کو استغفار کے لیے مخصوص کر دے گا, جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار پڑھتے رہیں گے. تشییع جنازہ کی اتنی اہمیت ہے. تشییع جنازہ کے لیے اولیاء میت, اولیاء نے وارثین میت, میت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ مومنین تک اعلان کر دے تشییع جنازہ کا وقت کیا ہے, یہ مستحب ہے. اور مومنین کے لیے مستحب ہے کہ وہ تشییع جنازہ میں جلدی کرے, یعنی جس طرح ہم لوگ 9 بجے ہو تو 9:30 بجے جاتے ہیں, ایسا نہیں. تشییع جنازہ میں 9 کا اعلان ہو تو 10-15 منٹ پہلے حاضر رہیں, یہ مستحب ہے. اور تشییع جنازہ کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے, اتنے کلومیٹر تک تشییع ہو سکتی ہے, کوئی حد نہیں. یعنی جہاں سے جنازے کو اٹھایا جاتا وہاں سے لے کے قبر کی منزل تک تشییع جنازہ ہے. اب اس کے بعد آداب تشییع جنازہ کے, بغور سنیے, یہ سب کے لیے ہیں. جیسے ہی جنازے پر یعنی میت پر آپ کی نظر پڑے تو آپ کلمہ استرجاع پڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے پر نظر پڑتے ہی اگر اتنا بھی پڑھ لے کافی ہے, مگر روایتوں میں اس کے آگے بھی ہے اللہ اکبر, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, صدق اللہ ورسولہ, اللہم زدنا ایمانا وتسلیما, الحمد للہ الذی تعزز بالقدرت والقہر العباد بالموت. یہ دعا ہے مکمل جو جنازے پر نظر پڑتے ہی مومنین کو پڑھنا ہے. اگر یہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا ادب ہے کاندھا دیتے وقت. کاندھا آپ کہیں سے دے سکتے ہیں, یعنی سیدھا بایاں ایک کاندھا دے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں, 2 کاندھا دے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں. بسا اوقات اتنی بھیڑ ہوتی ہے, جیسے ہم نے قم میں دیکھا ہے مراج تقلید کے جنازوں پر, چاروں طرف کاندھے دینا مشکل ہے, وہاں پر صرف ہاتھ لگ جائے بہت بڑی بات ہے.
تو لہذا کاندھا کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، مگر کاندھا دیتے وقت بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد اللہم اغفر للمومنین والمومنات، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور تشیع جنازہ میں پیدل چلنا مستحب ہے، مطلب جنازے کے ساتھ ساتھ پیدل چلے، آپ پیچھے پیچھے گاڑیوں پر نہ آئیں۔ البتہ میت جہاں سے نکل رہی ہے وہاں سے دفن کا مقام بہت دور ہے، کئی کلومیٹر ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر آپ کو تشیع جنازہ پیدل تشیع جنازہ میں چلنا ہے۔ البتہ واپسی جنازے کو دفن کرنے کے بعد آپ سواریوں پر، گاڑیوں پر گھر لوٹ سکتے ہیں۔ چاروں جانب کاندھا دینا زیادہ ثواب ہے، میت کے چاروں جانب جب دیں گے تو کیسے دیں گے آپ؟ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسئلہ۔ دیکھیے جنازہ اس وقت جا رہا ہے قبلے کی طرف، آپ سمجھیے جدھر پانی ہے جنازے کا سر ہے اور ادھر پیر ہے، تو آپ جنازہ جب ادھر جا رہا ہے تو جنازے کا سیدھا ہاتھ کدھر ہے؟ اس طرف ہے، اور بایاں ہاتھ ادھر ہے، تو آپ شروع کہاں کر سے کریں گے؟ یہاں سے شروع کریں گے، یہاں یعنی میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آپ کاندھا دینا شروع کریں گے، یہاں سے سیدھے پیر کی طرف، پھر اس کے بعد بائیں پیر کی طرف، پھر اس کے بعد بائیں سر کی طرف۔ اس کو میں مختصر الفاظ میں ہمیشہ کے لیے یاد رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انگلش میں آپ یو کیسے لکھتے ہیں؟ یو، آپ یو یاد رکھ لیجئے، یو یہاں سے لکھتے ہیں اور یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ یو کی شکل اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو تشیع جنازہ میں کاندھا دینے کا یہ حکم یاد رہ جائے گا، ادھر پھر ادھر، ادھر ادھر، چاروں طرف۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ تشیع جنازہ میں شرکت کرنے والے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے تشیع جنازہ میں اس طرح سے شرکت کرے جیسے تابوت میں کوئی اور نہیں، آپ کی میت جا رہی ہے اور آپ کو قبر میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے، اس انداز سے شرکت کرنا ہے۔ یا تو آپ چھٹا حکم یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے یا دائیں بائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیچھے چلے، جنازہ آگے آگے رہنا اور پورا مجمع جنازے کے پیچھے جانا۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے پاس میں اپنے بچپنے میں نہیں دیکھا، ادھر دیکھ رہا ہوں، جنازے کے بہت آگے ماتم کے صف کی طرح دو صف بن رہے ہیں اور کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، مجمع پورا جنازے سے آگے رہتا ہے، جنازہ پیچھے رہتا ہے، صف باندھ کر اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ جنازے کے پیچھے سے آ کر یہاں سے دیتے جائے، پھر وہاں سے پیچھے چلے جائے، یہاں سے دیتے جائے، یہاں سے، اس طرح صف باندھ کر کھڑے ہونا البتہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ مکروہ اس لیے کہ جنازے کے آگے آگے چلنا کراہت ہے، مستحب کو چھوڑ رہے ہیں آپ، تو لہٰذا یہ لمبی لمبی جو صفیں بن رہی ہے یہ قابل دقت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کا ادب، تابوت پر جو کپڑا ڈالا جائے گا وہ چمکیلا، خوبصورت اور زینت والا کپڑا نہ ہو، بالکل سادہ سا کوئی کپڑا، ہرا کپڑا ہو، جو بھی ہو، ایسا کپڑا ہو کہ اس میں زیادہ زینت اس سے ظاہر نہ ہو، تابوت پر ایسا کپڑا ڈالے۔ اور تابوت کو تو چاروں کونوں سے اٹھانا ہے۔ اور اس کے بعد جو صاحب مصیبت ہو، یعنی بیٹا، باپ، بھائی، جو بھی صاحب مصیبت میت کا، وہ سر ننگے ہو، اس کے لیے شرط ہے برہنہ سر ہو، برہنہ پا ہو، آستین الٹ کر اس طرح سے ہو کہ دیکھنے والا اس کی حالت سے یہ سمجھے مرنے والا
کوئی اس کا نزدیکی رشتہ دار ہے. اس کی حالت سے ایسا نہیں ٹیپ ٹاپ آپ بہت زبردست کپڑے پہن کر انشرٹ کر کے سوٹ بوٹ ڈال کر پان کھاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ مرنے والے کے کوئی نزدیکی رشتہ دار ہے. نزدیکی رشتہ صاحب مصیبت کے لیے مستحب ہے کہ اس کی حالت سے سمجھ میں آئے کہ یہ صاحب مصیبت ہے, مرنے والا اس کا کوئی نزدیکی رشتہ دار ہے. یہ چیزیں تشییع جنازہ میں مستحب ہے. اور تشییع جنازہ میں ذکر کرے, ذکر استغفار کریں, اللہ اکبر کہیں, تشہد پڑھیں. اور تشہد میں ہمارے پاس تھوڑی سی تلفظ کی غلطیاں ہو رہی ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. جو پڑھا جاتا ہے اشہد اللہ الہ, اشہد اللہ الہ, ان لا الہ الا اللہ نہیں, کیونکہ نون پر جزم ہے, لام پر تشدید ہے. جب لام پر تشدید ہے کو نون کو نہیں پڑھا جاتا, اللہ پڑھا جاتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد در. دال کے اوپر دو زبر ہے, رے پر تشدید ہے, تنوین کو تشدید سے ملائیں گے در. اشہد ان محمد در رسول اللہ. اسی طرح اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اشہد ان علی ابن ابی طالب, علی جب کہہ دیا تو پھر علی ابن ابی طالب کی ضرورت نہیں, علی میں علی آ گیا ہے, لہذا الگ سے علی ابن ابی طالب نہیں. اشہد ان امیر المومنین علی ولیہ و وصی رسولہ, رسولہ نہیں, رسولہ نہیں, رسولہ, لام کو زیر ہے. یہ تھوڑی سی کریکشن کر لینے کی ضرورت ہے تشہد پڑھتے وقت. اور اس کے بعد جو ہے مکروہ کیا چیز ہے تشییع جنازہ میں, اس کا خاص خیال رکھیں. بہت سی چیزیں کراہت ہے تشییع جنازہ میں. آپ جنازے کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں, تشییع جنازہ میں کچھ چیزیں کراہت ہے, ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے. وہ ہے تشییع جنازہ میں چلتے ہوئے آپ بیہودہ باتیں کریں, مذاق کریں, ممنوع ہیں. البتہ آپ کو تشییع جنازہ متصل چلنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں بہت سا فاصلہ آ گیا پیچھے آ رہے آپ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, جنازہ بہت آگے آگے جاتا ہے, مجمع ساتھ رہتا ہے, آپ بہت آہستہ سے پیچھے آ رہے ہیں مگر درمیان میں فاصلہ آ گیا, تو آپ تشییع جنازہ میں نہیں ہیں, الگ سے آ رہے ہیں آپ. تشییع جنازے کا مطلب یہ ہے کہ میت کے پیچھے پیچھے مجمع ایک دوسرے سے متصل ہو. جس طرح نماز پڑھنے میں متصل ہونا جماعت کا ضروری ہے, صفوں کا. صف یہاں ختم ہو گئی, 2-3 صف چھوڑ کر اگر وہاں کھڑے ہو کر اگر نماز کی نیت کریں گے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, تو آپ کی نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے. اسی طرح تشییع جنازہ میں بھی پیچھے چلنے والے متصل چلے, درمیان میں فاصلہ نہ آئے, ورنہ وہ آپ پیچھے آ رہے ہیں متصل نہیں ہیں. دوسرا مکروہ ہے گفتگو کرنا. اچھی بات کر رہے ہیں تب بھی مکروہ ہے, کام کی بات کر رہے ہیں تب بھی مکروہ ہے. صرف ذکر کرنا, دعا پڑھنا, استغفار کرنا, تشہد پڑھنا, یہ سب. تیسری چیز ہے تشییع جنازہ میں سلام کرنا مکروہ ہے. جب تک آپ میت اٹھنے سے لے کر دفن کی منزل تک تشییع جنازہ میں ہے تو سلام کرنا حرام نہیں ہے, البتہ سلام کرنا مکروہ ہے. اگر کسی نے سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے, یہ بھی ہے. یعنی سلام کرنا مکروہ ہے, اور اس کی عادت کے مطابق اگر کسی نے بھولے سے سلام کر لیا تو جواب دینا واجب ہے. تشییع جنازہ میں عورتوں کا شرکت کرنا مکروہ ہے. تشییع جنازہ میں عورتوں کا شرکت کرنا مکروہ ہے, اگرچہ کہ میت عورتوں ہی کی کیوں نہ ہو. ایک عورت کی میت ہے تب بھی عورتوں کا تشییع جنازہ میں شرکت کرنا مکروہ ہے. اور تشییع جنازہ میں چلتے ہوئے غم سے ران پر ہاتھ مارنا مکروہ ہے. تشییع جنازہ میں جنازے کے آگے آگے مشعل یا آگ کا ہونا مکروہ ہے. اگر رات کا وقت ہے,
چراغ ہو تو کوئی بات نہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ بعض قوموں میں یہ چیز ہے, آتش پرستوں میں اور میں, لہذا ان کی شباہت نہ ہو, لہذا اس کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے. تشییع جنازہ کے وقت کھڑے ہو کر راستے میں تماشا کرنا مکروہ ہے. جنازہ میں گھر کے سامنے سے کھڑا ہوا ہوں, جنازہ جا رہا ہے, کھڑے ہو کر تماشا کرنا بھی مکروہ ہے. یہاں سے وہاں تو چلے جائیے آپ یا پھر شرکت کیجیے, کھڑے ہو کر تماشا کرنا بھی مکروہ ہے. اور اسی طرح یہ قول یہ بھی ہے کہ تشییع جنازہ میں کافر کو, منافق کو شرکت کرنے سے منع کر دے. اگر ایسا کرنے سے فساد کا امکان ہو تو آپ وہاں پر آپ منع کرنے سے احتیاط کریں, کیونکہ ایک مکروہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ بڑا مسئلہ کھڑے ہو جا سکتا ہے. کبھی آپ کسی کافر کو, بیچارہ محبت سے آیا, مرنے والا اس کا دکاندار تھا, مالک تھا, تشییع جنازہ میں ساتھ آ رہا ہے, آپ اس کو ایک احتیاط سے منع کر دیجئے. لیکن کوئی ایسا بڑا آدمی ہے, منسٹر ہے یا کوئی ایم ایل اے ہے, آ رہا ہے, اس کو منع کر دے تو فساد کا اندیشہ ہے, خاموش ہو جائیے, ضروری نہیں ہے جہاں فساد کا اندیشہ ہو. اب یہ ہے تشییع جنازہ کے احکام. اتنی چیزیں مستحب ہے جو میں نے بیان کیے, اور اتنی چیزیں مکروہات ہے جو میں نے بیان کیے ہیں. اب نماز میت, تشییع جنازہ کلن مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کہ پہلا تحفہ تشییع جنازہ کا کیا ہے؟ قبر میں اس کی مغفرت. کس کی؟ جب جنازے, مومن کے جنازے میں شرکت کرنے والا اگر مر گیا تو اللہ پہلا تحفہ اس کی مغفرت, اور ہر قدم میں 1000 نیکیاں لکھی جائے گی, 1000 برائیاں مٹائی جاتی ہے. اب آئیے نماز میت کی باری. بہت تیزی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں بیان کر رہا ہے اور آخری دن ہے, ورنہ تو ایک اور دن کا درس ہے یہ. نماز میت, ہر مسلمان میت پر نماز پڑھنا واجب ہے. واجب یعنی واجب کفائی. میں نے پہلے دن کہا میت سے متعلق جتنے واجبات ہیں سب واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا مطلب بالابتدا, اسٹارٹ میں سب پر واجب ہے برابر, جس جس کو علم ہوا. اگر کوئی 2-4 1-2 جو بھی اس کو انجام دے باقی سے ساقط ہے. اگر نماز میت سب مل کر پڑھ رہے ہیں تو سب واجب کی نیت سے پڑھے. اگر سیکنڈ نماز جنازہ ہو رہی ہے, ایک کے بعد دوسری جنازہ, جو اسی میت پر دوسری نماز ہو رہی ہے, البتہ دوسری نماز کا پڑھنا میت پر مکروہ ہے. اگر مرنے والا عالم میں باعمل ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو اس کے لیے دوسری نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے. لیکن دوسری جنازہ جب پڑھیں گے تو وہ مستحب کی نیت سے پڑھیں گے, کیونکہ واجب تو ادا ہو گیا. یہ بہتر ہے کہ نہ واجب کی نیت کرے نہ مستحب کی نیت کرے, بس قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ پڑھے. نماز میت کس سن کے بچے پر واجب ہے, یعنی کتنے سال سے, کتنے سال کی میت ہے تو واجب ہے. میں نے کہا نا کہ غسل کتنے سال کے بچے پر واجب ہے؟ 4 مہینے, یعنی پیدا ہونے کے بعد 4 مہینے نہیں, پیٹ سے اگر بچہ 4 مہینے کا ساقط ہو جائے, 4 مہینے کا حمل یا 4 مہینے سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ, اس بچے پر غسل کفن دونوں واجب ہے. لیکن نماز میت کے لیے الگ حکم ہے. نماز میت کے لیے بچہ 6 سال کا ہو جائے, بچہ ہو یا بچی, پیدا ہونے کے بعد 6 سال کا, 6 سال کا ہو جائے, 6 سال لگے. البتہ 6 سال سے مراد انگریزی کے اعتبار سے نہیں, قمری, کیونکہ اسلام میں مہینے قمری گنے جاتے. بالغ ہونے کے لیے بھی قمری مہینے شرط ہے. قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے 6 سال کا بچہ ہو جائے یا بچی ہو جائے, اگر وہ خدا نخواستہ مر جائے, اس پر نماز جنازہ واجب ہے. 6 سال سے کم عمر کا, 2 سال کا ہے, 1 سال کا ہے یا 6 مہینے کا ہے تو واجب نہیں ہے, مستحب ہے, پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نماز میت کے لیے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے. میں نے کہا اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھتے وقت وہیں پر اجازت لے.
مثال کے طور پر ولی کے چہرے سے پتہ چل گیا آپ کے پڑھانے سے راضی ہے، یہ اذن فہوا ہے. یا آپ کو بلایا گیا، ولی کی اجازت سے بلایا گیا، یہ پتہ ہے آپ کو، تو کافی ہے. پھر بھی احتیاطاً نماز کے وقت اجازت لے لی جاتی ہے. اگر کوئی نہ لے، کوئی عالم دین، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا، اسی لیے بلایا گیا کہ ولی راضی ہے، ولی کی رضایت سے بلایا گیا، وہ کافی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، نماز پڑھانے والا پڑھانے کے لیے آتا ہے اور پڑھانے سے پہلے جو اجازت لینا ہے رسمی طور پر وہ نہیں لیتا ہے. بعد میں ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ ارے مولانا نے ولی سے اجازت لیے بغیر نماز پڑھا دی. بھائی ان کا آنا، ولی کا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا خاموشی کے ساتھ، اور مولانا کو بلانا، آپ کو نماز پڑھانا، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی اجازت سے کام ہو رہے ہیں، یہ کافی ہے. میت پر نماز کب پڑھنا چاہیے؟ غسل کے بعد، کفن کے بعد. تیسرا مرحلہ ہے دفن سے پہلے، یعنی اسٹپ بائی اسٹپ ہے. پہلے غسل، پھر کفن، کفن کے ساتھ ساتھ حنوط، حنوط کے بعد، یعنی تین چیزیں، تین واجب کے بعد چوتھی واجب ہے نماز میت. پہلا غسل، پھر حنوط، اس کے بعد کفن، کفن کے بعد ایک مستحب ہے تشییع جنازہ. تشییع جنازہ نماز کے بعد بھی ہو سکتی ہے، نماز کے پہلے بھی ہو سکتی ہے، دونوں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے نماز پڑھانے والا نہ ملے. ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ واقعہ. آپ نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اتنا انتظار کرے میت کو کہ میت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ایک دن ایک رات جتنا بھی ہو، مگر اتنا انتظار نہ کرے کہ میت سے بو آنے لگے، میت سڑ گل جائے. ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں آپ میت کو دفن کر دیجئے. مگر نماز میت ساقط نہیں ہوتی. جب بھی کوئی پڑھانے والا حاضر ہو جائے گا وہ قبر پر کھڑے ہو کر نماز میت پڑھے گا. البتہ اتنی نوبت نہیں آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر کتاب اٹھا کر صحیح پڑھ لے، واجب ادا ہو جائے. یہ بہت کم ایسا مرحلہ آتا ہے، لیکن مسئلہ ہے اس لیے بیان کر دیا. ایک میت پر فرادہ بھی نماز ہو سکتی ہے، جماعت کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ممکن ہے. البتہ یہاں پر ایک بات عرض کروں، جماعت کی جب نیت کریں گے آپ تو مستحبات میں بیان کروں، صف متصل ہونا ضروری ہے پیچھے، جیسے نماز عام نمازوں میں. اور اس کے علاوہ جو مامومین ہیں، جو نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں، ان کے تعلق سے امام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے عام نمازوں میں یہ ہے کہ اگر امام جماعت سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھتا ہے تو مامومین کو کیا کہنا؟ خاموش سننا ہے. لیکن یہاں پر خاموش سننا نہیں ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. نماز کے جو 5 تکبیروں کے بعد ہے وہ سب کو پڑھنا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. لہذا اتنی بڑی نماز ہر کوئی یاد نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے ایک مختصر نماز ہے جو میں یہاں پر لٹکا دیا ہوں، بہت مختصر ہے، اسے ہر کوئی یاد کر لینا چاہیے. بہت آسان ہے یہ نماز. واجب نماز اتنی ہے، جو لمبی پڑھی جاتی ہے وہ مستحب ہے. واجب نماز تو اتنی ہے جتنی یہاں پر تحریر ہے. یہ نماز اگر آپ یاد کر لیں، پہلی تکبیر کے بعد آپ جیسے ہی امام جماعت پہلی تکبیر کہتا ہے، اس کے بعد بس یہ پڑھیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا پڑھ کر خاموش ہو جائے، باقی امام جماعت پڑھتا رہا. پھر جب دوسری تکبیر امام جماعت کہے گا تو جو پڑھنا ہے پڑھتا رہے گا. آپ صلوات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر خاموش ہو جائے. پھر جب امام تیسری تکبیر کہتا آپ بھی تیسری تکبیر کہیں. اس کے بعد یہ پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر جب پڑھے گا تو چوتھی تکبیر کے بعد آپ
اگر مرد کی میت ہے تو اللہم اغفر لہذا المیت، اگر عورت کی ہے اللہم اغفر لہذہ المیت. ہاذا اور ہاذہی یہ اس میں اشارہ ہے، ہاذا مرد کے لیے ہے، ہاذہی عورت کے لیے ہے، لہذا ہاذا اور ہاذہی بدلنا ہے. بس اتنی سی نماز میت ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھانے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مامومین کے تعلق سے. آپ کو خود اتنی نماز یاد ہونی چاہیے. بہت آسان ہے، 10 منٹ میں آپ یاد کر لے سکتے. تشہد تو آپ کو یاد ہے، صلوات آپ کو یاد ہے، پھر اس کے بعد اتنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پھر اللہم اغفر لہذا المیت، بس یہی یاد کرنا ہے. اتنی ہی نماز واجب ہے، پڑھانے والے کے لیے بھی پڑھنے والے کے لیے بھی. لہذا تکبیرات جو ہے نا امام کے بعد ہی بولنا ہے. جس طرح نماز کے جو احکام ہے وہی احکام اس میں اس بارے میں ہے. تکبیرات آپ پہلی تکبیر خصوصی طور پر اگر آپ امام جماعت سے پہلے پڑھ لیں تو دوبارہ آپ نیت کر کے دوبارہ تکبیر پڑھ کے، یعنی امام جماعت کے بعد تکبیر پڑھے. اور اس کے بعد اگر مرنے والا وصیت کر کے مرے، میری نماز جنازہ فلاں کو پڑھنا ہے، تو وصیت کرنے والا معتبر آدمی سے کرے. ایسا نہ ہو کہ عباس باقری جا کر کہتے مرنے والے مجھے وصیت کر کے مرے. اگر ولی کو میری بات پر یقین آ جائے تو ٹھیک ہے، یقین نہیں آئے تو ضروری نہیں ہے، یقین آنا شرط ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے باوجود بھی میں یہ اڑ نہیں سکتا، مجھے وصیت کی ہے میں ہی پڑھاؤں گا، اس کے باوجود بھی ولی کی اجازت ضروری ہے. جو ولی میت ہے اس کی اجازت، یعنی وصیت کے بعد بھی ولی کی اجازت ضروری ہے. اور ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وصیت پر اس کو یقین ہے، واقعاً وصیت ہوئی ہے، تو اس کی وہ رعایت کرے. امام جماعت نماز پڑھانے والے کی شرائط کیا ہے؟ وہی جو عام نمازوں کو پڑھانے کے لیے جو شرط ہے وہی ہے: بالغ ہونا، عاقل ہونا، مومن یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا، عادل ہونا، اور پیچھے پڑھنے والے سب مرد ہے تو پڑھانے والا بھی مرد ہو. اگر سب کی سب عورتیں ہیں تو عورت بھی پڑھا سکتی ہے، سب کے سب عورتیں ہیں تو. اہم نقطہ یہ ہے امام کی کھڑے ہونے کی جگہ پیچھے پڑھنے والوں کے جگہ سے بلند نہیں ہونا چاہیے. امام کی جگہ بلند نہیں ہونا چاہیے، برعکس ہو سکتا ہے. یعنی امام ذرا نیچے رہ سکتا ہے. یہ صرف نماز میت کے لیے نہیں، عام نمازوں کے لیے بھی ہے. امام جماعت ہمیشہ نیچے ہو، تھوڑا بہت اوپر ہے تو چلتا، مطلب بالکل اتنا چلتا، انہیں اتنا اوپر بلندی نہ ہو کہ جس سے محسوس ہو. تھوڑا بہت یعنی مطلب بالکل ٹیپ رکھ کے ناپنے کی ضرورت نہیں، مستری کی طرح برابر ہے کہ نہیں. اسی لیے عام طور پر مسجدوں میں جو ہے نا ایک اینٹ نیچے امام جماعت کی جگہ رکھی جاتی ہے، ایک اینٹ ہونا چاہیے. اگر باہر صفیں آ رہی ہیں تو باہر کی صفیں امام جماعت کے اوپر ہونا، نیچے نہیں ہونا، یہ ضروری ہے. لہذا اکثر آپ جہاں پر بھی چلے جائیے، عراق، ایران اور دوسری جگہ، امام جماعت کی جگہ نیچے ہوتی، بہت نیچے تک ہوتی ہے. کب ہے؟ جب صفیں ایک دم نیچے آنے والی ہے، اوپر سے نیچے آنے والی ہے. جیسے مسجد جمکران میں پروردگار عالم آپ تمام حضرات کو زیارتوں سے مشرف فرمائے، اس لیے کہ مسجد جمکران میں صفیں اوپر سے بنتے بنتے بہت نیچے آ جاتی ہے. جب نیچے آ جاتی ہے نا، اس لیے امام جماعت کو جگہ کو وہاں نیچے کی جگہ دیکھ کر اس سے بھی نیچے امام جماعت کی جگہ رکھی گئی ہے. اور اس کے بعد امام اور ماموم کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعنی رکوع نہیں ہے اس میں، سجدے نہیں ہیں، لہذا فاصلہ اتنا رہنے کی ضرورت نہیں، بس پیچھے پیچھے ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص دوسری تکبیر کے بعد پہنچا یا تیسری تکبیر کے بعد پہنچا تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر میں نماز میت پڑھنے کے لیے آیا، امام جماعت کی تیسری تکبیر چل گئی، تو میں بالکل نمازوں کی طرح وہ تیسری تکبیر کہہ رہے، آپ ان کے ساتھ ساتھ نیت نماز کریں، نماز پڑھتا ہوں اس میت کی. یہ بھی شرط ہے،
آپ نماز پڑھتے وقت میت حاضر کا ارادہ کریں، اور اس پیش نماز کے پیچھے، اس امام جماعت کے پیچھے 2 ارادے ضروری ہیں. میت کو بھی معین کرے، امام جماعت کو بھی معین کرے. ان کی تیسری تکبیر ہے، آپ پہلی تکبیر باندھ کے، آپ پہلی تکبیر کے بعد جو پڑھنا ہے وہ پڑھے، وہ تیسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے. اس کے بعد وہ پڑھیں گے تو آپ دوسری تکبیر کے، ان کی دوسرے اس کے بعد ختم ہو جائے تو آپ کی 2 تکبیریں باقی ہوتی، وہ ہٹ جانے کے بعد بھی آپ باقی 2 تکبیریں فرادہ پڑھ کے ختم کر لے. جس طرح نماز کی رکعتوں میں ہوتا نا، اسی صورت اس میں بھی کیفیت ہے. اگر دیر سے پہنچے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں جو ہے نماز جنازہ کے احکام ہیں. اب کیفیت ہے نماز جنازہ. سب سے پہلے نیت. نماز جنازہ پڑھتا ہوں میں اس میت کے پیچھے، اس امام جماعت کے ساتھ، واجب قربتاً اللہ، کیونکہ ابھی واجب ادا نہیں ہوا، کوئی نہیں پڑھا، امام جماعت اور آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس لیے سب پر برابر واجب ہے. پہلی تکبیر کے بعد یہی بالکل یہ 5 جو میں نے لکھا، 5ویں تکبیر صرف مومن کے لیے ہے. اللہم اغفر لہذا المیت، اللہم اغفر لہذا المیت، صرف مومن کے لیے. اگر غیر مومن کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو یہ 4تھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے نہیں، صرف 4 تکبیروں پر نماز ختم. مغفرت کی دعا صرف مومن کے لیے ہوگی. اسی طرح اگر مرنے والا نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ بیچارہ گناہ، ثواب اور عذاب کا معاملہ مکلف ہونے کے بعد ہے. اب 6 سال کا بچہ کوئی مر گیا، 7 سال کا بچہ کوئی مر گیا، تو ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے 5ویں تکبیر بدلتی ہے جو میں یہاں پر لکھا ہوں. کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرتا واجرا. یہ اگر نابالغ ہے تو. پھر اس کے بعد نماز میت کے لیے نہ اذان ہے نہ قامت ہے، بلکہ 3 مرتبہ کہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ. شرائط نماز میت. نماز میت کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ میت کو پشت پر لٹائے، یعنی پشت کے بل، کروٹ نہیں، سیدھے کروٹ یا بائیں کروٹ نہیں، پشت پر. جس طرح حالت احتضار میں لٹاتے ہیں، جس طرح کفن پہناتے وقت لٹاتے ہیں، پشت پر لٹائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قبلہ رو ہے تو میت کا سر آپ کے سیدھی طرف ہو، پیر آپ کے بائیں جانب ہو. اگر نماز پڑھانے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ میت کو الٹا رکھ دیا گیا تھا یا ادھر ادھر رکھ دیا گیا، سر کی جگہ پیر اس طرح، دوبارہ نماز پڑھیں، دوبارہ نماز پڑھیں. اور دوسری چیز یہ ہے، نماز پڑھنے والا میت کے آگے نہیں پیچھے رہے. یہ سب چیزیں جانتے ہیں آپ لوگ، ایسا ہوتا ہے، لیکن بیان مسائل ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. میت اور نماز پڑھانے والے کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ مستحب ہے کہ فاصلہ اتنا کم ہو کہ اگر ہوا چلے تو نماز پڑھانے والے کی ردا تابوت سے لگے، اتنا فاصلہ ہو. اس سے زیادہ فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ اتنا نزدیک ہو کہ ہوا چلے تو میری قبا جو ہے نماز پڑھانے والے کی جا کر ٹچ ہو سکے تابوت کو. تیسری چیز، میت اور نماز پڑھانے والے کے درمیان میں پردہ یا دیوار کوئی چیز آڑ نہ ہو. البتہ تابوت پہ اگر میت ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، نکال کر بھی میت رکھ سکتے ہیں آپ، تابوت میں بھی رکھ سکتے ہیں. اور تابوت زیادہ بلندی پہ نہ ہو. جیسے ہمارے پاس تابوت ہے نا، بس اتنا ہی، میں نماز یہاں پڑھ رہا ہوں، اتنا اونچا اس کے پہتے ہیں کہ اوپر جا کر میت ہے، اس طرح بلندی پر نہ ہو، زیادہ بلندی پر نہ ہو میت. میت مصلی روبہ قبلہ ہو، نماز پڑھنے والا روبہ قبلہ ہو، اور پڑھانے والا کھڑے ہو کر نماز پڑھائے.
میت کا تعین ضروری ہے، میں نماز پڑھتا ہوں اس میت حاضر پر، قربتن اللہ ضروری ہے، نماز پڑھنے کی جگہ مباح ہو، یہ بہت اہم ہے، جہاں چاہے وہاں کھڑے ہو کر نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، جس جگہ آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مباح ہو، یعنی اجازت لی گئی ہو، یا پھر ایسی جگہ ہو جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مخصوص ہو، یا ایسی جگہ ہے جس جگہ پر عام طور پر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہو۔ اس کا مطلب یہ اجازت ہے، آپ کہیں پر بھی اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں، اجازت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے قیام کی تکبیرات پے در پے ہو، اللہ اکبر ذکر کرے پھر اللہ اکبر، درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، ایک اللہ اکبر کے بعد دعا پڑھے پھر تھوڑی دیر خاموش بیٹھے 15-20 منٹ، دوسرے اللہ اکبر اس کے دعا، تو یہ ترتیب بگڑ جائے گی۔ موالات کہتے، موالات شرط نماز ہے، پے در پے، ترتیب بھی ہو موالات بھی ہو۔ اور قیام کی حالت میں استقرار ہو، یعنی استقبال ہے اٹینشن، ہلنا جلنا، ادھر کھجا رہے ادھر یوں کر رہے یوں ہو رہے اس طرح نہیں، بالکل اٹینشن کی حالت میں، ہلنا جلنا بالکل یوں اس طرح نہیں، بلکہ بالکل اٹینشن کی حالت میں نماز پڑھے۔ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ایک ساتھ کئی میتوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، کئی میت ہے تو کس طرح رکھا جائے گا؟ ایک کے سامنے ایک اس طرح سے رکھا جاتا ہے وہ میتوں کو، البتہ آخری جو لحاظ المیت حاضہ ایک کے لیے ہے وہاں پر سیگا بدلے گا، البتہ ہمارے پاس ایسی بات کبھی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے کافی مسائل ہیں، عورت مرد ہو تو کیسے رکھنا چاہیے، اگر مومن میں متقی زیادہ ہے، اگر کوئی سید ہے دوسرا غیر سید، بڑے مسائل ہیں اس کے، ایک یا ایک سے زیادہ میتوں کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، اس لیے کہ ویسی نوبت ہماری پاس عام طور پر نہیں ہوتی ہے، ایک میت کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لہٰذا ایک میت کے مسائل میں بیان کر رہا ہوں۔ نماز میں کچھ چیزوں کی شرط نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنے والا یا پڑھانے والا باطہارت ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط نہیں ہے کا مطلب مستحب ہے باطہارت ہو، واجب نہیں ہے، یعنی حالت جنابت میں بھی آپ نماز میت پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے طہارت کے ساتھ پڑھنا، مستحب ہے، کیونکہ اصل میں نماز میت دراصل ایک دعا ہے۔ حقیقت میں نماز جو دیگر نمازوں کی طرح ایک نماز نہیں ہے، دیگر نمازوں میں اس نمازوں میں کافی فرق ہے، دوسرے تمام نمازوں میں طہارت شرط ہے، اس میں طہارت شرط نہیں ہے، دوسرے نمازوں میں جو ہے نا سورہ حمد ہے، اس میں سورہ حمد نہیں ہے، دوسرے نمازوں میں رکوع سجود ہے، قنوت ہے، اس میں رکوع سجود قنوت نہیں ہے، دوسری نمازوں میں جو ہے مسجد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، یہ نماز کو مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے مسجد میں نہیں پڑھا جاتی، البتہ مسجد الحرام سے ہٹ کر یعنی کعبے کے اطراف، عام مسجدوں میں نماز میت پڑھانا مکروہ ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد قنوت بھی نہیں ہے، دعا پڑھانا مستحب ہے میت پر، وہ دعا ہے، اس کا نماز میت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعا پڑھانا، استغفار کرنا یا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو نماز کے بعد نماز میت کے درمیان بات چیت ممنوع ہے، البتہ کوئی بھولے سے بات کر لے نماز باطل نہیں ہوتی، بھولے سے اگر کوئی بات کر لے ایک دم سے نماز باطل نہیں، نماز صحیح ہے۔ میں نے کہا ایک جنازے پر ایک میت پر ایک سے زیادہ جماعت مکروہ ہے، ہو سکتی ہے، مکروہ کا مطلب ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہے، مگر ایک سے زیادہ اس وقت جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے جب مرنے والا عالم میں باتقوا ہو۔ اور نماز میت کا وقت کوئی مخصوص نہیں ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ہمارے پاس کوئی
مخصوص نہیں ہے. البتہ بہتر ہے ایسا وقت ہو جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکتے ہوں. یہ ہے نماز میت. اب آئیے آداب نماز میت. ادب کیا ہے نماز میت کے؟ آداب سے مراد مستحب، جو چیزیں نماز میت کے لیے مستحب ہے. پہلا مستحب یہ ہے پڑھانے والا باطہارت ہو. آپ سوال کر سکتے ہیں ابھی تو کہہ رہے تھے آپ طہارت شرط نہیں ہے، آپ کہہ رہے مستحب ہے. شرط نہیں ہے تو یہ واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ پڑھنے والا اور پیچھے پڑھنے والا اور امام جماعت دونوں باوضو ہو، باطہارت ہو. دوسرا مستحب یہ ہے کہ مرد کی میت ہے تو امام جماعت کمر کے پاس ٹھہرے گا. کپڑا جو رکھتے ہیں نا کمر کے پاس رکھتے اس لیے. اگر میت عورت کی ہے تو سینے کے پاس، کمر سے ذرا اس طرف، امام جماعت کمر کے پاس ٹھہرے گا. اور نماز پڑھانے والا ننگے پیر ہو. بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے شوز پہن کر بھی نماز پڑھاتے ہیں. اگر چمڑا شوز کا اگر اسلامی ملک کا ہے اور پاک ہے پڑھ سکتے، لیکن مکروہ ہے. ننگے پیر پڑھنا مستحب ہے. ہر تکبیر کے بعد ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ہر تکبیر کے بعد ہاتھ کو بلند کرنا مستحب ہے. اور امام جماعت کا ذکر اور تکبیرات کا بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ لوگ سن سکے. نماز ایسی جگہ قائم ہو جہاں مومنین زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکتے ہوں. اور میں نے کہا نا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، امام جماعت جب نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. لہذا آپ کو یہ نماز یاد کر لینا ہے، یا تو کم سے کم ہونا یہ چاہیے جہاں جہاں نمازیں پڑھائی جاتی ہے وہاں پر ایسی چھوٹی نماز کا، مختصر نماز کی بورڈ لگنا چاہیے تاکہ پیچھے والے دیکھ کر نماز پڑھ سکے. انگلش میں لکھے، اردو میں لکھے، عربی میں اور انگلش میں لکھے، تاکہ پیچھے والوں کی نظر اس پر رہیں کیا پڑھنا ہے. یہ حیدرآباد میں دائرہ میر مومن میں آپ نے دیکھا ہوگا پوری نماز وہاں پر کندہ ہے، لکھی ہوئی ہے. اسی لیے وہ اسی حکمت کے تحت ہے تاکہ پڑھنے والا بھی پیچھے وہ دیکھ کر پڑھے. عزیزان محترم، مسجد کے اندر نماز میت پڑھانا مکروہ ہے سوائے مسجد الحرام کے. امام جماعت کے پیچھے کھڑے گا مامون، چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو. عام نمازوں میں اگر 2 آدمی ہے تو ادھر ادھر آزو بازو کھڑنے کا حکم ہے، لیکن یہاں پر پیچھے کھڑے گا، یہ شرط ہے. یہ نماز میت کے آداب ہے.